السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. دس از می شیف حبیبہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حبیبہ کوکنگ اینڈ ولاگ. تو آج کی ریسپی بہت ہی خاص، مزیدار اور شاندار سی ہونے والی ہے. آج ہم بنائیں گے شامی کباب بالکل فروزن اسٹائل میں، اور یقین کریں صرف اور صرف 200 روپے میں ہم بنا کے ڈیرو ڈیرو یہ کباب فریز کر لیں گے اور سیو کر لیں گے، اور بہت ہی مزیدار اور لاجواب سی یہ ریسپی تیار ہوگی. یہاں پہ میں نے دال لی ہے چنے کی، یہ 100 روپے کی میں نے لی ہے، اور تقریباً آدھا پاؤ سے زیادہ ہے. چنے کی دال آپ نے اچھے سے بھگو کے 2 سے 3 گھنٹوں کے لیے رکھ لینی ہے. تو اس کو رکھے ہوئے مجھے 2 گھنٹے ہو چکی ہیں. اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیو پسند ہے لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، تاکہ مجھے بھی پتہ ہو کہ آپ لوگ مجھے کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. یہاں میں نے ایک پیاز لیا ہے، اس کو اچھے سے آپ نے میڈیم سائز کا پیاز لینا ہے، اس کو اچھے سے چھیل کے بڑے پیسز میں کٹ کر لینا ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا جو ہم شامی کباب بنانے لگے ہیں نا، بہت ہی لاجواب، ان کا ذائقہ اتنے مزیدار سے ہوں گے نا، یقین کریں کہ ہر کوئی جو بس اسی کی ہی تعریف کرے گا. تو یہاں پہ میں نے پیاز کو چھیل کے اچھے سے بڑے بڑے پیسز میں کٹ کر لیا ہے. یہاں میں نے چکن لیا ہے، چکن بھی میں نے 100 روپے کا لیا تھا، تقریباً 100 گرام چکن ہے میرے پاس، 200 گرام سوری چکن ہے میرے پاس. تو یہاں چوپر لے لیا، چوپر میں ہم شامل کریں گے پیاز کو مزید 2 حصوں میں کٹ کر لیں گے. تو کٹ کر کے ڈالیں گے، کیونکہ چوپر چھوٹا ہے میرا، تو اگر آپ کے پاس بڑا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس سے ایسے بھی چوپ ہو جائیں گے، لیکن چوپر چھوٹا ہے تو جس کی وجہ سے میں کٹ کروں گی. 2 ہری مرچ شامل کر لیں گے ساتھ ساتھ، اور اس کو چوپ کر لیں گے. چوپ کرتے آپ نے اس کو اچھے سے چوپ کر لینا ہے. اگر آپ لوگ جب تک میرے چینل پہ نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک کیا کرے، شیئر کیا کرے، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کرے، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. یہ چوپ ہو چکا ہے. اب ایک پریشر کوکر لیں گے، کیونکہ اوبیسلی کہ دال چنے کی دال جو ہے وہ کافی ٹائم لیتی ہے گلنے میں، چاہے ہمیں اسے کافی دیر تک ہی کیوں نہ بھگو کے رکھا ہو، لیکن اسے پریشر کوکر میں ہی اچھے سے گلایا جا سکتا ہے. تو اس کو تقریباً ہم لوگوں نے اس میں شامل کر دیا ہے. 2 سے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں تو دال کو بھیگے ہوئے. تو اب اس میں شامل کریں گے چکن، 200 گرام میں نے لیا تھا، وہ بھی شامل کر دیں گے ساتھ ہی ساتھ. تو اس کے ساتھ ہی ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے. سب سے پہلے جو ہم نے چاپ کر کے رکھے ہوئے تھے پیاز اور ہری مرچ کا پیسٹ، وہ ایڈ کریں گے. اچھے سے چیزوں کو صاف کیا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے رزق میں برکت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں اس چیز کو کہ بھئی میرے بندے کو اس میرے رزق کی قدر ہے. تو اس کو اچھے سے صاف کیا کریں، چیزوں کو بالکل ضائع مت ہونے دیا کریں. تو اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا، آپ لوگ مجھے کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں ذرا مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں. اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ 2 ٹیبل اسپون، سوکھا دھنیا ہے 1 ٹیبل اسپون، 3 میں نے لی ہوئی ہیں لال مرچ سوکھی ہوئی، 1 ہری مرچ جہاں میں شامل کروں گی. ان کا فلیور بھی اچھا سا آتا ہے، بہت مزیدار. یہاں کچھ گرم مسالے، کالی مرچ، لونگ، زیرہ اور دال چینی. نمک 1 ٹیبل اسپون کے قریب، لال مرچ ½ ٹی اسپون کے قریب. یہاں میں نے مرچی کم لی ہیں کیونکہ میں نے آگے ہری مرچ بھی ایڈ کری. کالی مرچ ½ ٹی اسپون، ساتھ ہی ساتھ ہلدی ½ ٹی اسپون کے قریب. یہ چیزیں شامل کی. اس کے بعد میں نے اس میں شامل کروں گی 2.5 گلاس پانی کے. تو اتنا کہ اس میں 12 منٹ کا ویٹ لگ جائے اچھے سے. اب جو آخری اور اسپیشل چیز میں شامل کروں گی نا اس سے، جس سے ہمارے کباب ڈیر بن کے تیار ہوں گے، وہ ہے آلو. یہاں میں نے 2 آلو، یقین کریں صرف 2 آلو میں نے چھیل کے اچھے سے میڈیم سائز میں کٹ کر کے رکھے تھے، وہ شامل کر رہی ہوں. تو یہاں پہ یہ پریشر لگ چکا تھا، یہ ویٹ ہو چکا ہے 15 منٹ کا میں نے ویٹ لگایا تھا، اور بالکل اچھے سے سافٹ ہو چکے ہیں ہمارے آلو، چکن اور دال. اب اس کو اچھے سے آپ نے میشر کے ساتھ تو میش نہیں ہوگی، آپ اس کو کسی بھی اسی طرح کے ڈنڈے کے ساتھ میش کر لیں. اب ہم اس کی شیپ دینے کی باری آئی ہے. یہ دیکھ لیں بالکل اچھے سے فائن جو ہے نا ہمارے پاس پیسٹ اس کا تیار ہو چکا ہے. اب جو ہے نا اس میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ چاہے تو اچھے سے اگر بنانا چاہ رہے ہیں، ایک پلاسٹک بیگ لے لیں، اس کو آپ اچھے سے کٹ کر کے ایک ڈھکن کے اوپر رکھ کے اس طرح سے بنا سکتے ہیں، جس طرح سے میں بنا کے آپ کو دکھا رہی ہوں. اس سے آسانی سے نکل بھی آئے گی ہماری شامی کباب، اور شیپ بھی بہت اچھے سے بن کے تیار ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہاتھ سے بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں. یہ میں نے جسٹ آپ کو بتایا ہے. ادروائز میں نا زیادہ ہاتھ سے بنانا پسند کرتی ہوں، ہاتھ سے اچھی شیپ بن جاتی ہے مجھ سے. تو یہ دیکھیں بالکل میں آپ کو ہاتھ سے بھی بنا کے دکھا رہی ہوں، ہاتھ سے بھی بہت اچھی جو ہے نا وہ شیپ بنتی ہے. یہ دیکھ کے اب ان کو فرائی کریں گے انڈا لگا کر. انڈے والی ویڈیو میں تھوڑی سی میں سے اسکپ ہو گئی تھی، تو انڈا لگا کے جسٹ میں نے انڈے کو پھینٹا تھا، اور انڈا لگا کے میں نے یہاں پہ اس کو فرائی کر رہی ہوں. فرائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں فائنل لک، ماشاء اللہ سبحان اللہ، اتنے مزیدار سی کباب تیار ہوئے تھے. یہ لاسٹ جو تھی نا ویڈیو میں اس لیے جلدی جلدی بنا لی، کیونکہ میں ان کے ساتھ ساتھ برگر تیار کر رہی تھی.
چلیں جی، ویڈیو پسند ہے لائک کریں، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.